حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کتنی بہترین دعا ہے صبح اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سو تو بھی موت اور زندگی کو یاد کر کے سو، اٹھو تو بھی موت اور زندگی کو یاد کرو۔ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ زندگی تھی، اب آدھی موت مر رہے ہیں، کیا معلوم یہ آخری سونا ہو اور ہمیشہ کے لیے سونا ہو، اللہ کے نام پر سوئے، خاتمہ بالخیر۔ اور اٹھے تو وہی کہ جس نے موت دی تھی، نیند بھی تو موت ہے نا، موت کی سہیلی ہے، الموت اخ النوم اخت النوم، روایت میں ہے کہ موت یہ نیند کی بہن ہے، سہیلی ہے، کہ جس نے موت دی تھی دوبارہ اس نے زندگی دی، تو موت اور حیات کو یاد کیا، اور مرنے کے بعد کو بھی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس جانا ہے دوبارہ زندہ ہو کر کے۔ گویا کہ موت اور زندگی کو اور مرنے کے بعد اٹھنے کو جو آدمی روزانہ یاد کرے، اس سے گناہ کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ تو اب یہ آدمی جب ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی غفلت کے ساتھ، لیکن جب اٹھ کر کے ذکر کرتا ہے، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اچھی وضو کرتا ہے، نفس وضو نہیں، ہاں روایت میں صاف طور پر ہے اچھی وضو، اور اچھی وضو پوری سنتوں کا اہتمام، فرائض مستحبات خوب اہتمام سے۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے تھے، پہلے مسواک کرتے تھے، پھر استنجا فرماتے، پھر وضو میں دوبارہ مسواک فرماتے تھے، اور مبالغہ مسواک میں فرماتے تھے، اتنا مبالغہ کہ زبان پر گھستے تھے مسواک، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنا گھستے تھے مسواک کہ کی آواز آتی تھی، کہ ہم چپیا گھستے ہیں نا زبان کو صاف کرنے کے لیے، یہ چپیا 1446 سال پہلے آپ علیہ السلام نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ زبان صاف ہو جائے گی، بلغم صاف ہو جائے گا، حلق صاف ہو جائے گا، دانت صاف ہو جائیں گے صبح اٹھنے کے ساتھ، لیکن ہمیں کچھ طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، اور نہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اچھی وضو کرے گا تو دوسری گرہ کھل جائے گی۔ پہلی گرہ غفلت کی گرہ تھی، ذکر کی وجہ سے غفلت کی گرہ کھل گئی۔ دوسری گرہ نجاست کی گرہ تھی، پاکی کی وجہ سے وہ نجاست کی، ناپاکی کی گرہ یعنی گانٹھ کھل گئی، اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اللہ کے سامنے حضور، استحضار والا دھیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں اب آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اور نفس اس کا بڑا پاکیزہ بن جاتا ہے۔ ورنہ وَإِلَّا یعنی تینوں کام نہیں کیے، صبح اٹھے یوں ہی، صبح اٹھنے کے ساتھ کیا کام ہوتا ہے، وہ ڈبی نکال دے، کیا دعا نہیں، سمجھ میں آیا؟ اللہ معاف فرمائے۔ بیڑی والے بیڑی سے سلگاتے ہیں، وہاں ٹھٹکارنے شروع کر دیتے ہیں، نہ معلوم کس کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ذکر سے غفلت کے۔ تو تینوں چیزیں نہیں ہوئی، ذکر نہیں ہوا، وضو اچھی نہیں ہوئی، اور نماز نہیں پڑھی، آپ فرماتے یا تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوا، یہ تینوں ہوئے لیکن جیسا چاہیے ویسا نہیں ہوا، آپ فرماتے وَإِلَّا فَأَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ، سستان ہوگا، سستان، کسلان، سستی کا پہاڑ، سستی سے بھرا ہوا،
दिन भर सुस्ती, क्या खाएगा खबर है? खाओ, बगा से खाएगा। वो बड़ा बड़ा मुंह के अक्खा ने अक्खा अजगर चला जाए। तुम्हारा उर्दू बोल रहा हूं, हाँ, समझाने के लिए, ये मेरा उर्दू नहीं, अक्खा ने अक्खा अजगर चला जाए। इतना बड़ा मुंह फाड़ेंगे कि डर लगता है कि क्या मालूम ये पूरा के पूरा निकल जाएगा, कोई जंगली है कि क्या। तमीज नाम की कोई चीज नहीं। शैतान भी हंसता है। बुखारी की ही रिवायत है कि जब इंसान जमाई लेता है और मुंह खोलता है और उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, यज़हकु मिन्हु शैतान, शैतान उसकी वजह से हंसता है कि ओ मेरा दोस्त देखो। हाँ, बुखारी की रिवायत मैं आपको सुना रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम लोगों को तवज्जो नहीं है। जमाई आए, जमाई को रोकने के भी तरीके हैं, उसकी भी तालीम है रिवायतों में। ये होठ नीचे का दांतों में दबा दो, जब आसार पहले से जाहिर होते हैं ना कि अब आ रही है, आ रही है, क्या आ रहे हैं जमाई, आ रही है कि आ रहे हैं जमाई, तो आते हैं ना बेटी के दामाद, तो उसका तो इकराम होता है। तो होठ को दबा दो, ना आने दो, उनको तो आने दियो, हाँ, इसको नहीं आने देना। होठ को नीचे के दांतों में तो अब नहीं आएगी। जमाई आते वक्त अगर आने के आसार जाहिर हो, और ये अल्लामा शामी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, और हमारे हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने भी अल्लामा शामी ही के हवाले से लिखा है कि ये तसव्वुर करो, जब आने के अंदर से शुरू हो जावे ना, आने से पहले तसव्वुर करो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी भर जमाई नहीं आई, वहीं रुक जाएगी, नहीं आएगी। और फिर अगर आ ही गई तो हाथ से रोको, हाथ उसके ऊपर रख दो, यूं यूं इस तरीके से रोको, मुंह खुला न रहने दो, शैतान हंसता है। तो ये अर्ज कर रहा हूं कस्लान, कि हम तो ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या है, लेकिन कस्लान सुस्ती का पहाड़, सुस्ताल बना रहेगा, काम में मुड़ नहीं होगा, इबादतों में जी नहीं लगेगा। चाहे वर्क में काम जी लगे, लेकिन इबादतों में जी नहीं लगेगा। और खबीसन नफ्स, उसका नफ्स खबीस होगा जो उसको गुनाहों के ऊपर आमादा करेगा। इसलिए ये काम कि बिस्मिल्लाह से अगर हमने शुरू नहीं किया तो शैतान का बसेरा हमारे घर में हो जाएगा रात को, और हमारी रात की इबादतें ज़ाय हो जाएगी।